الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، رحماء بینہم کا مصداق ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں اس کو کل جسد الواحد ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ ایمان کو اور اپنے اندر اسلام کو چیک کرنے کی ایک ٹرک بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اگر آپ کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اسلام باقی ہے، اور اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے اور آپ کو اس کی تکلیف محسوس نہ ہو، آپ میں وہ محسوس کرنے والی حس ختم ہو جائے، تو اس کی تکلیف تو اللہ رب العزت رفع فرمائیں گے، لیکن ہمیں اپنے اسلام اور ایمان کا احتساب کرنا چاہیے کہ کیوں مسلمانوں پہ دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی گھڑیوں میں ہمیں ان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنی مصروفیات میں رہتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ تو کأنہم بنیان مرصوص، وہ تو بالکل ایک ہی طرح ہوتے ہیں، ان میں کسی کو تکلیف پریشانی ہو تو سارے عالم اسلام میں آواز اٹھتی ہے اس کے حق میں۔ تو تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں، جو مصیبت کی گھڑی ہے، جو ان کے لیے مصیبت اور ہمارے لیے امتحان ہے، کہ ان کی آہوں سسکیوں مصیبت پریشانی میں ہم کس طرح ان کے بازو بنتے ہیں، ہم کس طرح ان کی امداد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مصیبت میں رکھا ہے، ہمیں راحت میں رکھا ہے، ان کو مصیبت میں دے کے ہمارا امتحان لیا ہے، اور اگر اتنی مصیبت پریشانی کے عالم میں بھی ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کریں گے، تو ان کی آہوں اور سسکیوں کا جواب ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں ان کا بازو بنیے، اور ان کی جس حد تک ہو سکے ہمیں امداد کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس میں آتا ہے مومنوں کی ایک صفت ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود فاقہ میں ہوں تو اپنی ذات سے مسلمانوں کی دوسری ذات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت اپنے جو زائد اخراجات ہیں انہیں کم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جو انجوائمنٹ کے اخراجات ہیں ایکسپینڈیچرز ان کو کم کرنا چاہیے، اور ان پیسوں کو ان مسلمان بھائیوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور تاکہ پتہ چلے کہ عالم اسلام کے ماننے والے ایک ہی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے آپ بااعتماد ذرائع کو اختیار کیجیے، کوئی ایسا ذریعہ اختیار نہ کیجیے کہ جس میں آپ کے پیسے ان تک بھی نہ پہنچ سکے اور آپ کی جیب سے بھی نکل جائیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس صورتحال میں انڈیا نے اضافی پانی دریاؤں میں چھوڑ دیا ہے، تو دشمن کا مقابلہ ہمیشہ تلوار سے لڑے تو تلوار سے کیا جاتا ہے، اگر اس نے ہمارے اوپر یہ حملہ کیا ہے پانی کے ذریعے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، ہمیں ان دکھی انسانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ ایک قسم کا جہاد ہے اگر آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، چونکہ دشمن نے ہمیں پانی کے ذریعے مغلوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس استغفار بھی کیجیے ساتھ ساتھ کہ یہ مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، آج وہ تو کل ہم، کل کوئی اور، پرسوں کوئی اور، طرح طرح کی مصیبت قوم پہ، تو اس میں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دریا کے کنارے بستے ہیں وہ گنہگار ہیں، اور جو کچھ دریا سے دور ہیں جن تک سیلاب نہیں پہنچا تو وہ کوئی نیکوکار ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس درد کو محسوس کیجیے اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے۔ تمام حضرات اپنی آمدنی میں سے ان بھائیوں کا ضرور حصہ نکالیے، مواخات مدینہ کا ایک عملی ثبوت دیجیے،
اور اس مصیبت کی گھڑی میں مسلمان بھائیوں کے کام آئیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اور اس کی امداد کے لیے کام کرتا ہے تو کان اللہ فی عونہ، اللہ اس کے تمام کام خود سر انجام دے دیتا ہے۔ تو میری تمام مسالک سے بھی یہ پرزور اپیل ہے کہ جو مروجہ رسم و رواج ایصال ثواب کے طریقہ کار آپ نے رائج کیے ہوئے ہیں لوگوں میں، تو ان کو کم از کم ان دنوں میں ختم کیجیے، اور اپنے مرنے والوں کی روحیں بخشوانے کے لیے یہ ان تک اولاد کا ثواب پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور زندہ لوگ بھی اپنے آپ کو عند اللہ ماجور بنانے کے لیے اس مصیبت کی گھڑی میں، اس امتحان میں ان مسلمان بھائیوں کا بازو بنیں، ان کی امداد کریں، حتی الامکان کوشش کریں۔ اس طرح کے حالات اگر قرون اولیٰ میں پیدا ہو جاتے تو عورتیں اپنے زیور پیش کر دیتی، اور حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہما اپنی جائیداد کا حصہ لے کے آ جاتے تھے، اور ضرورت کے وقت اگر آپ خرچ کریں گے، ضرورت کی اس گھڑی میں آپ اگر ان کی امداد کریں گے تو ایسے مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو غزوہ تبوک پہ مسلمانوں کے لیے سامان مہیا کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جو مسجد نبوی کے لیے زمین کا ٹکڑا لے کے دے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس طرح آج بھی اگر کوئی ان مصیبت زدہ لوگوں کی جو اپنے باپ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے گھسیٹ رہے ہیں اور اپنے گھر کا تھوڑا بہت سامان اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے پورا وجود ان کا پانی میں غرق ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، ایسے مناظر ہیں کہ جن کو دیکھے بغیر دیکھ کر کوئی مسلمان دل میں احساس ضرور پیدا کرتا ہے، اس کا دل غافل نہیں رہتا، اس کے دل میں ضرور درد پیدا ہوتا ہے۔ تو تمام مسلمان بھائی اپنے اپنے ذرائع سے، بااعتماد ذرائع سے ان کی امداد کیجیے، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے امداد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ان کی غائبانہ امداد بھی فرمائے، اور اللہ ان پہ ان مصیبت کی گھڑیوں کو کم کرے، اور ان پہ آسائش اور آسانی والی زندگی کا دوران دوبارہ چلائے۔ الحمدللہ۔